وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي. أطعمني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من عجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. اس فصل میں امام علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، میری گناہوں سے تو درگزر کرتا ہے اور تیرا میری خطاؤں کو نظر انداز کرنا، میرے ظلم اور میری برائیوں پہ پردہ ڈالنا اور میرے جرم کے مقابلے میں تیرا صبر دکھانا اور فوراً عکس العمل نہ پیش کرنا، عذاب نہ بھیجنا. اب یہ جرم یا یہ خطا چاہے جان بوجھ کے میں انجام دوں یا انجانے میں مجھ سے انجام ہو جائے، چونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیری طرف سے کوئی واکنش یا کوئی عکس العمل نہیں ہوا ہے، کوئی ری ایکٹ نہیں ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں مطمئن ہو جاتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں ان چیزوں کو مانگنے لگتا ہوں کہ جس کا میں مستحق بھی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ایک طرف، دوسری میں نے یہ دیکھا کہ میرے اندر اس بات کی لالچ اور اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ یہ خدا اتنا عظیم ہے کہ میں تجھ سے طلب کرنے لگا یا تجھ سے مانگا میں نے ان چیزوں کو کہ جس کا میں مستحق نہیں تھا، اور تو نے ان تمام چیزوں کو جو میں نے طلب کیا وہ تو نے عطا کیا. رزق اپنی رحمت سے دیا، اپنی قدرت اور اپنے قادر ہونے کی نشانیاں میرے سامنے پیش کی. ہر وہ چیز جو میں نے طلب کی ہے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ تو نے عطا کیا. وعرفتنی من عجابتک، اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے کیے ہوئے سوالوں کا جواب بصورت میری خواہشات اور حاجات کو پورا کر کے تو نے دیا. تو جب میں اس نتیجے پہنچا کہ میں اتنا گنہگار یا اس طریقے سے میں تیرے مقابلے میں آتا ہوں، اس کے باوجود تو میرے ساتھ بزرگواری کرتا ہے، تو اب میں مطمئن ہو گیا. اب میں تجھے پکارنے لگا بغیر کسی خوف کے اور تیری بارگاہ میں طلب سوال کرنے لگا مانوس ہو کر کہ یہاں مجھ پر برا نہیں ہوگا، جو میں نے کیا ہے میری حیثیت سے مجھ پر عطا نہیں ہوگی، بلکہ خداوند عالم جو عطا کرے گا، جو فضل کرے گا، وہ اپنی حیثیت و ذات کے مطابق ہے. اور اب مجھے تیری رحمتوں کو دیکھ کر خوف بھی اور گھبراہٹ بھی میرے دل میں باقی نہیں ہے. نہ تنہا یہ، میں جب دعا مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں ناز کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں بڑے ادا اور بڑے ناز سے والدہ تو میرا خدا ہے، تجھے تو دینا ہی چاہیے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، اس قسم کے عبارات
اس کے بعد معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعدیب و تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اگر میں نے تجھ سے کچھ مانگا اور اس کے ملنے میں دیر ہو گئی تو میں اپنی نادانی کی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، میں تجھ سے ناراض ہونے لگتا ہوں یا تجھ سے منہ موڑنے لگتا ہوں، جبکہ ممکن ہے کہ جو کچھ تو نے ابھی تک نہیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ جو میں نے مانگا ہے وہ میری مصلحت کے مطابق نہیں ہے، یا جو اس نے نہیں دیا تو اس لیے کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ اس کے بعد فرماتے فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی، فلم ارا میں نے ہرگز نہیں دیکھا، مولا یعنی آقا، کریمن یعنی بزرگوار، اصبر یعنی حوصلے والا، صبر کرنے والا، علی عبد ایسے بندے کے اوپر کہ جو لئیم ہے، جو حقیر ہے، پست ہے۔ تجھ سے زیادہ میں نے کوئی ایسا آقا، کوئی ایسا مولا نہیں دیکھا جو مجھ جیسے کمزور اور کم حیثیت بندے کو نظر میں رکھتے ہوئے میری گناہوں اور میری زیادتیوں یا میری کمیوں کے مقابلے میں وہ صبر کرتا ہے۔ یا رب انک تدعونی فاولی عنکا، صرف یہی نہیں ہے، تو کسی نہ کسی بہانے مجھے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ تیرے بلانے کے الگ الگ ذریعے ہیں، ماہ متعدد، ماہ محرم آتا ہے، ماہ سفر آتا ہے، ایام شہادت ائمہ آتے ہیں، مجالس ہوتی ہے، ماہ مبارک رمضان آ جاتا ہے، یا کوئی اچھا دوست، کوئی اچھا پڑوسی، بالاخر تو الگ الگ ذریعے سے، الگ الگ راستے سے مجھے اپنی جانب دعوت کرتا ہے، لیکن میں فولی عنکا، لیکن میں تجھ سے اولی کے معنی ہوتے ہیں یعنی اولی وجہک عنکا، وجہی عنکا یعنی میں اپنے چہرے کو تجھ سے موڑ لیتا ہوں، یعنی تو جتنا مجھے میرے قریب آتا ہے اور مجھے دعوت دیتا ہے، ذریعے فراہم کرتا ہے کہ میں تیری طرف جاؤں، میں اپنی شقاوت نفس کی بنیاد پر یا اپنی خست اور اپنی حقارت کی بنیاد پر تجھ سے دور جا رہا ہوں۔ یعنی یہ خاصے بندگان خدا ہے کہ پروردگار عالم صبح و شام رحمت ہم پر کیے جا رہا ہے، لیکن بجائے یہ کہ ہم ان رحمتوں سے عبرت حاصل کریں اور لوٹ آئیں پروردگار کی طرف، اور ہم دن بدن اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ معصوم اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انک تدعونی فاولی عنکا، تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے اور میں تجھ سے روگردان ہوں، وتتحبب الی، تو مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے یا وہ کام انجام دیتا ہے کہ جس میں دلیل ہے تیرے محبت کرنے کی، وتبغض الی، میں وہ کام انجام دیتا ہوں جس سے لگتا ہے کہ مجھے بغض ہے یا مجھے تو جن میں کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف سے دائماً رحمت اور نعمت آ رہی ہے، دوسری طرف سے انہی نعمتوں کو اسی نعمت دینے والے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہی تو ہوا کہ تو محبت کرنے پہ تلا ہوا ہے اور میں اس محبت کو اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے بغض کا جواب دیتا ہوں یا ٹھکرا رہا ہوں۔ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، میں تیرے بے نسبت فراری ہوں یا تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ، تو مجھ سے تودد کرتا ہے۔ تودد اس محبت کو کہتے، محبت یعنی قلبی لگاؤ، دل کسی کے اوپر مائل ہو تو اسے محبت کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو اچھا لگتا ہو کہتے ہیں یا احب الیہ یا محبوب علیہ، یہ میرے لیے محبوب ہے۔ لیکن اگر اس محبت کا اظہار دست و پا پہ ہو جائے، اعضاء و جوارح پہ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں مودت۔ کیوں؟ مودت کے اندر محبت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔
خوب ہم اگر کسی سے مودت کرتے ہیں تو اب اس مودت میں ہمارے دست و پا، ہمارے اعضاء و جوارے اور ہم سے متعلق تمام چیزیں اس آدمی کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں، آپ اس سے قریب ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی گاڑی اس کے اختیار میں ہے، آپ کا پیسہ اس کے اختیار میں ہے، آپ کا گھر، آپ کے تمام امور کے ساتھ ہے، آپ ہی کا ہے، آپ تو اسے مودت کہتے ہیں۔ تتحببو الیہ، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی تیری رحمت مجھ تک ہمیشہ آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیرے اندر ایک خاص تتودد الیہ، تو تودد کرتا ہے، یعنی اظہار محبت اعضاء و جوارح پہ آ جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پالنے والے تیری محبت کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی پسند کرتا ہے، یہ تحبب ہے۔ تودد کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو تمام نعمتوں کے ذریعے سے سرشار کر دیتا ہے۔ بطور مثال خوب خدا کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن دست رحمت خدا اس کے اوپر ہوتی ہے، خداوند عالم کی عنایت خاصہ اس کے اوپر قرار پاتی ہے۔ بس تودد ایک چیز ہے جو مازاد پر محبت ہے، یعنی پروردگار عالم اگر ہم سے محبت کر رہا ہے تو مودت بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے ہماری خدمت میں ہیں، زمین، آسمان، بادل، چاند، ہوا، جو کچھ بھی اس سے متعلق ہے اس کو اللہ نے ہمارے کام کے لیے قرار دیا ہے، ہماری خدمت میں قرار دیا ہے۔ فلا، لیکن میں جو ہوں اپنی جگہ پر اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے مقابلے میں کھڑا ہوں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ہم پر محبت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کأن لی التطول علیک، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا احسان تجھ پر ہے، نہ یہ کہ تیرا احسان مجھ پر ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر مومن سے مومن بندہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا، پڑھنے والے اس نماز کے صدقے میں، اس عبادت صدقے میں فراخام کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جو تم نے پڑھی ہے ایک حق ہو گیا خدا کے اوپر، ایک احسان ہو گیا، معاذ اللہ ایک منت ہو گئی۔ نہیں عزیزوں، بندگی اور عبودیت یہ ہماری ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں ہم اپنے اعمال میں جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں ایسا محسوس ہے کأن التطول علیک، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تیرے اوپر کرم کیا ہے۔ تطول یعنی رحمت پے در پے، کار خیر۔ تطویل کے معنی اسی لیے ہے کہ آپ کی طرف سے جو چیز ہم تک پہنچ رہی ہو دیر تک پہنچے۔ فلم یمنعک ذلک من الرحمت لی، ایک طرف تو گناہوں کو بخشے جا رہا ہے، خوبیوں کو تو ہر طرف آشکار کر رہا ہے، میری برائیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، میں اپنی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے تجھ سے فراری ہوں، تیرے دشمن شیطان کی آغوش میں ہوں، تیرے منع کیے ہوئے راستے مجھے اچھے لگتے ہیں، تیرے بتائے ہوئے راستے مجھے برے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہمیں آپ جب قرآن کے قریب بیٹھتے ہیں تو 15-20 منٹ کے بعد سانس پھولنے لگتی ہے، 15-20 منٹ کے بعد جو ہے مثال کے طور پر ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہی شخص جب کسی لذت و تفریح میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ ٹی وی ہو، ٹیلی ویژن ہو، سیٹلائٹ ہو، انٹرنیٹ ہو، یا مثال کے طور پر کہیں بیٹھ کر آپس میں دوستان بیٹھے ہیں تو گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم خدا سے فرار کر رہے ہیں۔ یہ فرار اس بات کا سبب نہیں بنتا ہے کہ وہ ہم سے محبت نہ کرے، وہ ہم اپنی نعمتوں کا اپنی نعمتوں کو دے کے اظہار محبت نہ کرے، کر رہا ہے وہ، لیکن ہماری طرف سے یہ محبت نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا احسان ہے کہ اس کی خوبیوں کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اتنی زیادہ گری ہوئی حرکات انجام دینے کے باوجود بھی پروردگار عالم اپنی نعمتیں اور رحمتیں اور بزرگواری اور فضل و احسان کرنے سے رکتا
نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کے باوجود کہ یہ سب ہم کرتے آئے ہیں، لیکن ہماری یہ کارگزاری ہے، ایکٹیویٹی سبب نہیں بنتی ہے کہ خدا اپنی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک دے۔ والاحسان، اور ہمارے ساتھ کار خیر اور اچھا کام نہ کرے۔ والتفضل، اور اپنے فضل اور اپنی خاص رحمتیں ہم پر نہ بھیجے۔ علیہ بجودک و کرمک، وجہ کیا ہے؟ سوال یہ کہ پھر جب ہم اتنا زیادہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کو ٹھکراتے ہیں یا اس پہ مطلق توجہ نہیں دیتے، تو کیوں پروردگار عالم اصرار کرتا ہے ہم پر نعمت دینے کے لیے؟ کیوں پروردگار عالم کا یہ اصرار ہے کہ اس بندے کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کو نچھاور کر دیا جائے؟ اس کا ایک جواب بجودک و کرمک، چونکہ وہ کریم بھی ہے اور جواد بھی ہے، یعنی اس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ کار خیر جاری ہو، ہمیشہ فیض اس سے جاری ہو، یہ ذاتی پروردگار ہے۔ اور کرم کے معنی اگر آپ معنی کرنا چاہیں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اصل کریم کا ترجمہ یا کرم کا ترجمہ کرنا مشکل ہے کسی بھی زبان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کے اندر اتنے الفاظ پوشیدہ ہیں کہ اگر اس کا صحیح معنی کیا جائے تو کئی صفحات میں صرف معنی ہوگا۔ انہو قرآن کریم، یہاں پہ کریم سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے جس میں باطل کا گزر نہیں ہے، حق مطلق ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک کریم کا مطلب ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر سال پڑھنے کے بعد یہ پرانا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، قرآن کا ظاہری حصہ خوبصورت ہے اور اس کا باطنی حصہ بہت زیادہ گہرا اور پرمغز و پر مفہوم ہے۔ پس بندہ خداوند عالم کے لطف و احسان کو فراموش کرتا ہے اور اس لطف و احسان سے ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے ہم پر اس کا احسان ہو، اس کا احسان ہم پر نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ عنایت کیے جا رہا ہے۔ زندہ مثال ہے کہ فرعون کو حق سبحانہ تعالی روزی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی حکومت کسی سے ناراض ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ اس کا بینک اکاؤنٹ سیل کرتی ہے۔ اگر اس کو ملک کا دشمن سمجھا جائے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے جینے کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے کمیونیکیشن بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا ای میل سیل ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ سیل ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب پولیس وغیرہ گھیراؤ کرتی ہے تو اس کا پانی بند کر دیتے ہیں، اس کی بجلی کاٹ دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ یہ آج ہو رہا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ اور عام طور سے لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اس کی حق، اس کا سزا، اس کی سزا یہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے کسی نافرمان کا پانی بند کیا ہو؟ پروردگار عالم نے کسی نافرمان کے لیے ہوا یعنی سانس بند کر دی ہو؟ پروردگار عالم نے کسی نافرمان کی روزی بند کر دی ہو؟ پروردگار عالم نے کسی نافرمان کے لیے دنیا کا دروازہ بند کر دیا ہو؟ نہیں۔ اسی لیے اس کو رب کریم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں، برائیوں کے مقابلے میں، جراتوں کے مقابلے جو نعمت پہ نعمت دیے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کوئی تصور کرے کہ وہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ نہیں، ایک وجہ ہے اللہ وہ بجود کا وہ کرم ہے۔ پہلے تو وہ جواد ہے، جواد یعنی ہمیشہ کار خیر و لطف اور عنایت کرنے والا ہے۔ دوسرے کریم ہے، بزرگ ہوا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کریم کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کیا جاتا۔ لقد کرمنا بنی آدم، قرآن فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مورد تکریم قرار دیا۔ اس کرمنا کا کیا مطلب ہوا؟ بِلَقَرِ عَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ،
بس آدم کو علم دیا، بس کرامت کا ایک شعبہ علم ہے۔ آدم کو ہم نے انی جاعلون فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین کا حاکم بنایا، جانشین، یہ بھی کرم کا ایک شعبہ ہے۔ علم الآدم الاسماء، آدم کو اسماء عالم کا علم دیا، یہ بھی کرامت کا ایک شعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں تم دونوں رہو، فکلا، اور تم دونوں استعمال کرو جنت کو، حیث شئتم رغدا، جیسے چاہو ویسے اس جنت کو کھاؤ پیو آرام سے۔ بس فراوانی ایک طرف، نعمتوں کا انبار ایک طرف، یہ ساری چیزیں جمع کر لیجئے تو کہا جائے گا کہ کریم کسے کہتے ہیں۔ خوب بس پروردگار عالم اگر ہمارے ساتھ مقابلے سو میں، مقابلے سو و سیاح، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، اس لیے کہ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ہم پر مہربان ہے، رحمت خاص ہے۔ دوسرا احسان، تیسرا تفضل، چوتھا جود، پانچواں کرم۔ بس ہمیشہ ان 5 صفتوں کے ساتھ خدا اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، رحیم ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ احسان کرتا ہے، احسان یعنی انسان کے نسبت جو اچھا کام ہے وہ انجام دیتا ہے۔ دوسرے تفضل کرتا ہے، حق نہیں ہوتا ہے ہمارا، بغیر حق ہمیں دیتا ہے۔ تیسرے جود کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیتا ہے کہ جس میں اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں عنایت کرتا ہے جس میں ہمیں ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دیتے وقت اسے اس بات کا خیال ہو کہ کم دیا جائے زیادہ دیا جائے، بلکہ جو کچھ بھی دیتا ہے بلا حساب دیتا ہے، اور یہ اس کے کرم کا نتیجہ ہے۔ کرم یعنی آقائی، بزرگواری، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس کو ایک جملے میں جمع کرتے ہیں، ایسا مالک کہ جو انسان کے اعمال سیئہ اور قبیحہ اور جرائم اور انسان کے کرتوت کو دیکھنے کے بعد اسے روکے نہیں، دعاؤں سے منع نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اس کے اوپر نعمتوں کا انبار لگاتا ہے، رحمت کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، تفضل کی وجہ سے، جود کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے۔ تو جب ایسا مالک ہے تو ایسے مالک کو ہمیں کس عنوان سے یاد کرنا چاہیے؟ فرمایا فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ۔ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الْجَاهِلِ، پالنے والے، بنا یہ ہے کہ جس بندے کو تو نے اپنی نعمتوں میں غرق کر رکھا ہے وہ تیری اہمیت سے ناواقف ہے۔ کہتے ہیں جب تک بندے کو بندگی کا احساس نہ ہو بندہ پردہ دری کرتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ انسان کو جب احساس بندگی نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان ہر وہ کام انجام دیتا ہے جو اس کی شایان شان نہیں۔ ذرا سا سختی آئی شکایتیں شروع ہو جاتی، ذرا سی محنت آئی، پریشانی آئی تو ہمارے حالات بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں۔ وہ زبان جو ثنا خوانی الہی کرتی تھی، وہ انسان جو ہمیشہ حمد و ثنا الہی میں لگا رہتا ہے، وہ خدا سے اظہار ناراضگی کرنے لگتا ہے کہ پالنے والے ابھی تو نے میری مدد نہیں کی ہے، فلاں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کافروں کو تو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان سے فقط وعدے ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، حکیم الامت ہے لیکن حکیم ہے عام لوگوں کے سامنے، جاہل ہیں اہل بیت کے سامنے۔ اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انسان ایسے مرحلوں میں انسان پروردگار عالم کے سامنے خاضع ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک عارف کی داستان ہے اہل خدا، اور جس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے غلام سے، نوکر سے
ایک تربوز منگوایا یا خربوز منگوایا. اس کے بعد مالک نے تربوز یا خربوز کاٹا. کاٹنے کے بعد اس نوکر یا خادم کو پیار سے ایک قاش دے دی. اس نے ایک قاش کھائی اور بہت زیادہ شوق دکھایا. ایسا لگا کہ اس کو بڑا لطف آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. تو مالک نے کئی قاش سے اور دے دی اور وہ کھانے کے بعد اٹھا اور چلا گیا. جب مالک کو یہ لگا کہ اب مجھے بھی چکھ لینا چاہیے تو اس نے ایک قاش نکالی اور منہ میں رکھا اور اس کو پھینک کر سیدھے جو ہے گیا اور منہ سے باہر نکالنے لگا اور تھو تھو کرنے لگا. اور اس نے نوکر کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ میں نے جو خربوز یا پھل تجھے کھلایا تھا وہ اتنا کڑوا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے اس کو تھوک دیا, طے کر دیا. تو کئی قاشیں کھا گیا اور بغیر اس کے کہ تیرے چہرے پہ تاثر ہوتا کہ یہ چیز کڑوی ہے یا یہ چیز میٹھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مالک, آپ نے زندگی میں نہ جانے کتنے میٹھے پھل کھلائے, اگر ایک دن ایک قاش یا دو قاش تلخ کھلا دیے تو کیا میں آپ کے تفضل اور کرم کو بھول کر آپ کی بے عزتی کروں؟ یہ تمثل ہے ہماری زندگی میں. نہ جانے کتنی نعمتیں, نیک ماں باپ دیے, اچھے اساتذہ و معلم دیے, اچھا سازگار ماحول دیا, جوان ہوئے اچھے ہمسروں کا انتظام کیا, نیک اولاد دی, نیک معاشرے میں رکھا. اب ذرا سا تھوڑا سا دن بدلا, حالات بدلے تو اب ہم خدا کی شکایت کرنے لگے کہ خدا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا یا خدا ہماری نہیں سنتا. حقیقت توحید یہ ہے کہ انسان خدا کے ہر عمل اور فعل میں جز رضا اور مٹھاس اور لذت کسی اور چیز کو تلاش نہ کرے. یہ وجہ ہے آپ دیکھیں کہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام دونوں سے منقول ہے. امام زینب سلام اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابن زیاد نے پوچھا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک, اللہ نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا تمہیں خدا کیسا لگا؟ بیوی فرماتے ما رأیتہ الا جمیلا, میں نے خدا کو جز آئینہ جمال میں کچھ اور نہیں دیکھا. زینب سلام اللہ علیہا کہ اگر متن توحید میں جھانک کے دیکھے تو اس بات کی طرف آواز دیتی ہیں, کہنا یہ چاہتی ہے کہ جسے تم تڑپتا ہوا جنازہ سمجھتے ہو, بہتا ہوا خون سمجھتے ہو, میرے لیے وہ جمال ہے, میرے لیے وہ کلام کمال ہے, میرے لیے وہ حسن ہے. بھائی کا سر نیزے پہ بلند ہے, بچے میرے زمین پہ تڑپ رہے ہیں, لیکن یہ جمال پروردگار ہے جس میں ذلت نہیں ہے, جس میں سر جھکانا نہیں ہے, درد و آہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بی بی اس مقام پر کھڑی ہے جہاں کے اوپر اسے پروردگار عالم کے امور اور نعمتیں ہی نظر آتی ہیں اور کہیں پہ اسے پروردگار میں کمی اور عیب نظر نہیں آتا. لہذا فرمایا فارحم عبدک الجاہل, پالنے والے تو عالم مطلق ہے, ہمارا نفس جاہل مطلق ہے. فرحم, تو ہم پہ رحم فرما اپنے اس بندے کے اوپر الجاہل, جو جاہل ہے. وہ اس لیے جاہل کی لفظ کیوں استعمال کی؟ جاہل اسے کہتے ہیں کہ جو نہ جانتا ہو. الجہل ضد العلم. عبدک الجاہل, بندے جاہل کو جاہل سے کہتے ہیں بندہ اپنی تمام مصلحتوں کو نہیں جانتا ہے, تمام مصلحتوں کو نہیں پہچانتا ہے, اور جن جہاں کے اوپر مصلحت جان جاتا ہے وہاں کے اوپر بھی خداوند عالم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, تو وہ واقعی جاہل ہے. لیکن جہاں نہیں جانتا ہے لا علم ہے. فرمایا کہ تو اپنے بندوں پر رحم نازل فرما, وجد,
علیہ بفضل احسان کا، اور اے میرے خدا تو مجھ پر جود فرما، بزرگواری فرما، اپنے فضل احسان کے ذریعے سے، اپنے کرم کے ذریعے سے، اپنے لطف کے ذریعے مجھ پہ جود فرما۔ یہاں کے اوپر اس معنی میں استعمال ہوا کہ اے پالنے والے، بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پالنے والے اہل بیت طاہرین کے صدقے میں، معصومین کے بتائے ہوئے راستے کے صدقے میں، پالنے والے تیرے فضل سے ہمیشہ ہم امیدوار، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جہل تیرے فضل کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہم جب جہالتیں کر کے تھک جاتے ہیں تو فضل پروردگار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا رحم کر ہماری نادانی کے اوپر، اور جود علیہ، اور فضیلت، بالا ترین فضیلت کو ہمیں عنایت فرما اپنے فضل کے ذریعے سے، اپنے احسان کے ذریعے سے۔ کیوں ایسا کرے گا؟ انک جواد الکریم، میرے خدا تو بخشنے والا بھی ہے اور با کرامت بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری فصل میں امام علیہ السلام پھر نعمتائے الہی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ نعمتیں جو بظاہر ہم ان کی اہمیت کو جانتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ مالک الملک، تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جو ملک کا مالک ہے، سلطنت کا مالک ہے۔ پس اگر خدا ملک کا مالک ہے، الف لام الملک، اس بات میں دلالت ہے جو چیز بھی قابل ملکیت ہے وہ خدا کی ملکیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس آیت کو ہماری زندگی کا اصل اصول بنایا اس کو ہم نے مردوں کے لیے رکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ قرآن کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً یہاں پر قالو یہ نہیں کہ کہیں، بلکہ یہ اعتقاد حاصل کر لے کہ خدا کی جانب سے آیا ہے، خدا کی جانب لوٹ کے جانا ہے، تاکہ مصیبت کی تلخیوں سے گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں، بلکہ اطمینان رکھیں کہ جب تک موت آئے گی یا انسان زندہ رہے گا، دونوں حال میں پروردگار کی اطاعت کرے گا اور احد الحسنین انجام دے گا۔ بس میرے دوستو عزیزوں، اس حدیث میں یا اس جملے میں جو معصوم علیہ السلام نے فرمایا مالک الملک، اس خدا کی تعریف جو الملک کا مالک ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے فرمایا مجر الفلک، فلک کشتی کو کہتے ہیں، خدا کشتیوں کو جاری کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب خدا کیسے کشتیوں کو جاری کرتا ہے؟ پرانے زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں، بڑے بڑے جہاز چلتے تھے، کاہے کے ذریعے سے؟ ہوا کے ذریعے سے۔ اب ظاہر سی بات کہتے ہیں کہ ہوا مساعد ہے یا مساعد نہیں ہے۔ اگر مساعد ہے تو ایک مہینے میں فرض کریں سعودی عرب سے یا امریکہ سے انڈیا آیا جا سکتا تھا۔ اگر ہوا مساعد نہیں ہے تو کئی کئی مہینے بلکہ طوفان کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ جس زمانے میں بڑے بڑے جہاز ہواؤں کے بھروسے چلتے تھے تو ان جہازوں کو حرکت دینے والی شے جو تھی وہ ہوا تھی، اور وہ خلق پروردگار ہے۔ بس خدا مجریے خلق پہلا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجریے فلک ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ اگر آپ کا صاحب آج کل تو پیٹرول سے چلتی ہے، آج کل تو الیکٹریسٹی سے چلتی ہے، آج کل تو ڈیزل سے چلتی ہے، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ للہ ملک السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی پراپرٹی ہے، زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی قدرت ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بس یہاں پہ اگر فرمایا مجری الفلک، یا تو اس معنی میں یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کہ بالاخره یا گیس سے یا جو ہے پیٹرول سے یا کسی کیمیکل سے، بس اس دنیا کی حکومت کا آغاز امور دنیا سے ہوتا ہے۔ جہاں سے امور دنیا کا سسٹم ختم ہوتا ہے امور آخرت شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا بادشاہ کوئی اور ہو، وہاں کا مالک کوئی اور ہو، بلکہ فرمایا اس خدا کی تعریف کہ جس نے ملک و حکومت کو پیدا کیا ہے
اور وہ مالک الملک ہے، تمام ملکوں کا مالک ہے، مجری الفلک ہے، یعنی کشتیوں کا جاری کرنے والا ہے۔ خواہ اسٹیم جب تک جو ہے بادبانوں سے چلتی تھی تب بھی ہواؤں کے ذریعے سے، بعد میں اسٹیم، اسٹیم کیا ہے؟ اسٹیم ایک کیمیکل ڈس آرڈر ہے کہ جب پانی بخار ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے تو اسے بھاپ بن جاتی ہے۔ خوب یہ بھی قدرت خدا سے ہے۔ تیسرا مرحلہ آیا، پیٹرولیم کا زمانہ آیا، ڈیزل کا زمانہ آیا، یہ بھی زمین میں پروردگار عالم نے بعنوان ذخیرہ و خزانہ رکھا ہے۔ کل اگر جہاز گریویٹی سے چلنے لگے، کل اگر کشتیاں جو ہیں میگنیسم پاور سے چلنے لگی، تب بھی یہ جملہ درست ہے کہ وہ کشتیوں کو جاری کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم کاشف ہیں، ہم موجد نہیں ہیں، ہم کھوجتے ہیں، تلاشتے ہیں، ہم بنانے والے نہیں ہیں۔ خدا کشتیوں کو جاری کرنے والا ہے۔ تیسرا معنی جو ہے مجری الفلک کا یہ ہے کہ یہ پانی کو جو اللہ نے زمین کے سینے پہ رکھا ہے، جب زمین گول ہے، اب جب زمین گول ہے تو ایسی صورت میں سمندر زمین کے سطح کے اوپر ہے، تو یہ سب پانی آپ کہیں مسطح جگہ پہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اوپر اٹھائیں گے پانی گر جائے گا، لیکن زمین کے اوپر یہ پانی موجود ہے، اور ایک لمحے کو بھی اپنی جہاں کے اوپر موجود ہے زمین کو نہیں چھوڑتا ہے۔ جبکہ یہ زمین گھوم رہی ہے، پانی گر جانا چاہیے، ہم زمینوں پہ رہتے ہیں، ہمیں اس پہ گر جانا چاہیے، پروردگار عالم آواز دیتا ہے۔ یہ ہمارا اعلان قدرت ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، یہ ہماری گریویٹی ہے کہ جس کو ہم نے ایجاد کیا ہے، جب تک ہم حکم نہیں دیں گے پہاڑ اپنی مرضی کو ایسے ہی ساری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کرتا رہے گا۔ کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ خدا مجری الفلک ہے، کشتیوں کا چلانے والا ہے۔ اگر کشتیوں کا چلانے والا ہے تو چاہے وہ کشتی ایندھن سے چلے، چاہے وہ کشتی ہوا سے چلے، یا وہ کشتی میگنیٹ پاور سے چلے یا گریویٹی پاور سے چلے، تمام چیزوں کی اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے۔ کہ اس سمندر کا اس زمین پر باقی رہنا ہی معجزہ ہے۔ لہذا جب قیامت آئے گی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر اجڑ جائیں گے اور زمین کو چھوڑ کر ہواؤں میں منتشر ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن ابھی اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، انسانوں ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہاد قرار دیا ہے، جھولا بنایا ہے کہ اس میں رہتے ہو، یہ حرکت کرتی ہے۔ پس مجری الفلک، اچھا چوتھا معنی جو مجری الفلک کا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ پانی اپنے سطح کے اوپر ایک بھاری بھرکم چیز کو رکنے دیتا ہے؟ کیا پانی کے اندر یہ قدرت ہے؟ بلکہ یہ خداوند عالم نے یہ قدرت ایجاد کی ہے کہ پانی میں کچھ ایسا وزن بنایا ہے کہ دوسری چیزیں اس کے مقابلے میں ہلکی ہیں، لہذا وہ چیزیں پانی کے اوپر اپنے تمام بوجھ اور سنگینیوں کے باوجود تیر رہی ہیں۔ بس ہم سوچتے ہیں کہ صاحب ہم نے چند تختے جوڑ کر کشتی بنا لی ہے، یہ کشتی ہم چلا رہے ہیں، بادباہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیپٹن ہمارے ہاتھ میں ہے، کینوس ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد کیمپس جس کے ذریعے سے ہم قبلہ یا سمت کا پتہ لگاتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ خدا آواز دیتا ہے کہ خداوند عالم کی خدائی کیا ہے؟ وَلَهُ الْجَوَارُ، اور پروردگار عالم کے لیے وہ پہاڑ ہیں کہ جو سمندروں کے اندر کشتیاں ہیں، کالعالم، وہ کشتیاں جو سورہ مبارک رحمان میں کہ اور وہ کشتیاں بھی خدا ہی کی ہیں کہ جو دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بحری بیڑے پہاڑوں جیسے تیر رہے ہیں۔ اصل کس نے زمین اور آسمان کو ہمارا سخر لکم البحر، قرآن نے تسخیر کے ایک معنی بیان کیے ہیں۔ تسخیر کے معنی ہمارے اختیار میں قرار دے دینا۔ میں آپ سے ایک مسئلے پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل دنیا کا نظام تسخیر پہ چل رہا ہے۔ اگر خداوند عالم ایک دوسرے کو تسخیر نہ کرتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا۔ مثال کے طور پر مجھے مکان بنانا آتا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں،
آپ پیسہ کما سکتے ہیں، مکان نہیں بنا سکتے ہیں، لہذا میں آپ کے اختیار میں دیا جاتا ہوں تاکہ آپ کا کام کروں، اور آپ بھی میرے اختیار میں دیے جاتے ہیں تاکہ میرا کام بن جائے۔ اسی کا نام تسخیر ہے۔ بڑے سے بڑا انجینئر یا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ایک مزدور کا محتاج ہے کہ صاحب وہ ہتھوڑی لے کر چکش کاری کرے۔ ایک معمولی سے جوتی ٹانگنے والے کا محتاج ہے انسان، ایک معمولی سے پینٹر کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام تسخیر ہے۔ لہذا انسان کو کبھی غرور مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اختیار میں، اگر وہ آپ کے اختیار میں ہے تو آپ بھی تو ہزاروں کے اختیار میں ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے اختیار میں قرار دیا ہے، در نتیجے نظام عالم چل رہا ہے۔ اب ایک قدم اور اوپر آئیے، اللہ نے اگر انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے سخریہ قرار دیا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اختیار میں قرار دیا ہے، دوسرے مرحلے میں نظام عالم کو بھی ہمارے اختیار میں قرار دیا ہے۔ یہ سورج و چاند کہ جو ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہمارے اختیار میں نہ ہوتا یہ سورج چاند تو ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اس سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سورج کی روشنی سے ہم اپنے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، انرجی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ارادہ الہی و حکم پروردگار سے، وإلا ایک معمولی سا وائرس ہمارے پوری ٹیکنالوجی کو چیلنج کر رہا ہے۔ چہ بسا ہمارے ہی لیبارٹری سے نکلا ہوا ہے، لیکن ہماری پوری دانش اور ہمارے پوری طاقت اور بینش کو چیلنج کر رہا ہے، ہم اسے تسخیر نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تسخیر پروردگار عالم ہے کہ صبح سے شام ہمارے اوپر سے کروڑوں ستارے گزر جاتے ہیں اور ہمارے اوپر نہیں جاتے۔ وہ خدا ہے، قرآن کہتا ہے وہ وہی خدا ہے کہ جو آسمانوں کو روکے ہوئے ہے انتقا کہ وہ تمہارے سر پہ نہ گر جائے۔ ہمارے پلینٹ پر اگر ایک بلیک ہول گر جائے، ایک ستارہ گر جائے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ سخر لکم البحر، سمندر کو تمہارے اختیار میں دیا ہے۔ ایک مثال دی، لتأکلوا منها لحما طریا، ایک تازہ گوشت تاکہ سمندر سے کھاؤ، یہ ایک نمونہ ہے۔ لیکن سمندر ہمارے اختیار میں ہے، یہ سمندر نہ ہوتا تو ایسی صورت میں پوری دنیا گرمی سے تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اسی سمندر کی وجہ سے ہم تجارت کرتے ہیں، اسی سمندر کی وجہ سے طرح طرح کی موجودات دریا کے اندر ہے جو ہمارے ایکو سسٹم کو بناتی ہیں۔ دنیا اتنی منظم ہے کہ دنیا ایک ایکو سسٹم ہے۔ اگر مثال طور تالاب میں اگر آپ ایک کنکری پھینکتے ہیں تو اس کنکری سے جو لہر ایجاد ہوتی ہے یہ تالاب کے ہر سمت اور آخری کونے تک جاتی ہے، چونکہ دنیا ایک مرتبط نظام ہے، ایک ایکو سسٹم نظام ہے۔ لہذا اس دنیا میں اگر کوئی فساد پھیلاتا ہے تو خدا اس طرح کہتا ہے ان الفرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں فساد، جبکہ فرعون مصر میں فساد پھیلا رہا تھا۔ یہ زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے گناہوں کا اثر، انسان کی برائیوں کا اثر صرف اس تک یا انسانوں تک نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر نیچر کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر آسمان و زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر دریاؤں میں ہوتا ہے، پھلوں میں ہوتا ہے، صحرا میں ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان کو برائیوں سے پر کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے سامنے مثال دیتا ہوں، آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، ہماری ٹیکنالوجی کی زندگی کو 80 سال سے زیادہ نہیں ہوا۔ 1920 یا 1912 میں ہم نے بخار کا ایجاد کیا اور اب سے لے کر آج تک تقریباً 80-90 سال، 100 سال مان لیجئے۔ اگر ہم کہیں کہ یورپ میں بیداری آئی 18ویں صدی سے، 18ویں صدی 1852-53 یا 1812-13 سے 100 سال کی ہماری علمی تاریخ ہے۔ اس علمی تاریخ میں ہم نے 2-4-10 لاکھ 50 کروڑ ہم نے جہاز اڑائے ہوں گے، لیکن کیا ہوا؟ ان جہازوں کی وجہ سے، ان گاڑیوں کے چلانے کی وجہ سے ہوا کیا؟ آج ہم نے لائے اوزون کو پارا کر دیا، اوزون کے لیئر کو پھاڑ دیا ہے۔ ہماری وجہ سے زمین گلوبل لیول پر ہماری زمین گرم ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے پالوشن پھیل رہا ہے، ہماری وجہ سے صوتی آلودگی، آواز کی جو آلودگی ہے وہ چاروں طرف سے پھیل رہی ہے۔ دنیا کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔
2-4-10 لاکھ 10-20-25 کروڑ گاڑیاں بنائی ہوں گی، 1 ارب گاڑی 2 ارب ابھی تک بنی ہوں گی، اس کی وجہ سے دنیا کا نظام. لیکن پروردگار عالم کا نظام میں اس دنیا میں 200 ملین سال ڈائناسور رہے، اور ان میں سے ایسے ڈائناسور تھے کہ ہمارے جہازوں سے 50-100 گنا بڑے تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے. آج بھی کروڑوں پرندے اڑ رہے ہیں ہوا میں، لیکن ان پرندوں کی وجہ سے نہ ہوا میں خرابی آئی نہ فضا میں خرابی آئی. قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. انسانوں، خدا میرے استاد آیت اللہ رضوان جوادی عاملی کہتے ہیں یہ خدا کا تماچا ہے انسان کے منہ پر. مَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. انسان تجھے علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. انسان تھوڑا سا علم لے کے خدا کے مقابلے میں آتا ہے، اتراتا ہے. خداوند عالم نے انسان کو جو دیا ہے بہت تھوڑا سا دیا ہے. ناسا کا جو سب سے بڑا انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، ابھی جلدی اس دنیا سے گیا ہے اور وہ معذور بھی تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں 99% چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، انسان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے. ہمیں نہیں معلوم زمین کے نیچے کیا گزر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم آسمانوں میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ملکی وے یعنی کہکشان راہ شیرین میں کتنے پلینٹس ہیں، ہمیں نہیں معلوم. وہ جو لانگ وے ہے کہکشان راہ دور ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. ان کہکشانوں کے پیچھے آیا لائف اور حیات اور مومنٹ کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے، کوئی اور تعریف ہے زندگی کی جس کے بارے میں ہمیں اطلاع نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم. آیا صرف اور صرف ہمارے عالم میں اس زمین کے اوپر زندگی پانی سے ہوتی ہے؟ ممکن ہے دوسرے عالم میں یا کسی دوسرے پلینٹ میں زندگی کا تصور کچھ اور ہو. آیا اس کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری زندگی آیا زمین اور آسمان سمٹ رہے ہیں یا زمین و آسمان گھٹ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہماری جو روح، ہم روز سوتے ہیں، ہمارے بدن سے ہماری روح باہر نکلتی ہے، یہ روح کہاں جاتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے، پھر کس قانون کے تحت یہ لوٹ کے آتی ہے؟ کون سی ایسی کمند ہے، کون سی ایسی ہتکڑی ہے جو اس گئی ہوئی روح کو واپس لوٹاتی ہے؟ خود انسان مجہولات کے درمیان جی رہا ہے، انسان نامعلومیوں کے درمیان جی رہا ہے. اس کے بعد انسان اپنے خدا سے غافل ہے. فما غرک بربک ایھا الانسان فما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے بربک الکریم کہ تو اپنے پروردگار کریم سے غافل ہے. مجری الفلک، خدا شاہد ہے اگر انسان گفتگو کرے اعلی آثار حکمت پروردگار میں تو پوری شب ختم ہو جائے، انسان نہیں بیان کر سکتا، عمر گزر جائے گی. مجری الفلک، کشتیوں کا جاری کرنے والا. اجرائے فلک کے ہزاروں معنی. ایسا کون سی ایسی قوت ہے جو پانی کو پھٹنے نہیں دیتی؟ بھائی پانی پھٹ جائے ہماری کشتی زمین پہ بیٹھ جائے. کون سی ایسی قوت ہے جو پانی کے اندر حیات کو باقی رکھے ہوئے ہے؟ اچھا، پانی خود بخود تو چلتا نہیں ہے، اس پانی کو حرکت میں لانے کے لیے نشر الریاح برحمتہ، ہوا کو اس نے منتشر کیا. فرمایا مجر الفلک مسخر الریاح، یہ وہی خدا ہے جو پوری ملک و حکومت کا مالک ہے، کشتیوں کو جاری کرنے والا ہے. اچھا، ذہن میں سوال ہے کہ مولا علیہ السلام نے یہاں کے اوپر کشتی کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا؟ اس لیے اچھا ایک بات اور ہے، فلک کے معنی ناؤ کے ہے، فلک کے معنی بس کے ہے، چاہے وہ واٹر بس ہو یا وہ ایئر بس ہو. فلک کے معنی اس چیز کہتے ہیں جس میں بیٹھ کے سواری کی جاتی ہے. اب اس زمانے میں دریا میں چلتی تھی، آج یہ ایئر بس کی صورت میں ہو گئی. اس کو بھی اردو زبان میں ناوگان کہتے ہیں، واٹر بس یا ایئر بس کہتے ہیں. خوب، یہ بھی کشتی ہے، یہ پانی کے سینے پہ چل رہی ہے، وہ فضا کے سینے پہ چل رہی ہے. کون سی ایسی طاقت ہے جو اس قرآن کہتا ہے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں، تم زمین و آسمان کے گریویٹی سسٹم سے، اقطار السماوات والارض سے باہر نہیں نکل سکتے ہو الا بسلطان،
پہلے کہہ رہا تم نہیں جا سکتے ہو ان کے رینج سے باہر، پھر کہتا ہے مگر یہ کہ سلطان یعنی پاور اور طاقت کے ذریعے سے، انرجی کے ذریعے سے۔ یہ خدا بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو اگر اس عالم میں تم کو حکومت کرنی ہے تو انرجی کی طرف ہاتھ بڑھانا ہوگا، تم کو طاقت کی طرف کشف کرنا ہوگا۔ انسان مسخر الرياح، خدا مسخر ہے ہواؤں کا۔ آپ جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، ایروپلین پہ بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر و مسلمان ہو، وہ سب کسی ٹیکنالوجی میں بھروسہ نہیں کرتے۔ آخر میں کہتے ہیں جب کبھی جہاز میں تھوڑی خرابی آتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں اور ہم یہ وش کرتے ہیں یا ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ صحیح و سالم ہم زمین تک پہنچ جائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ آسمانوں میں کسی کی قدرت نہیں ہے، تنہا قدرت لا یزال الہی ہے کہ جو انسان کو آسمان اور زمین کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ یرسل علیکم حفظتاً، قرآن سورہ مبارک انعام میں ارشاد فرماتا ہے یرسل علیکم حفظتاً، خدا تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو معین کرتا ہے، اور یہ فرشتے جب تک موت نہیں آ جاتی ہے، حکم و آرڈر خدا کی جانب سے نہیں آ جاتا ہے، یہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اذا جاء احدکم الموت، اور جو موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ مامور ہوتا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ بس جس کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، یہ عنایت اور رحمت الہی ہے۔ مسخر الریاح، ہواؤں کی تسخیر۔ تسخیر ہوا کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ہوا کے اوپر اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اس ہوا کو نہ حد سے زیادہ ہو نہ حد سے کم ہو۔ اگر رینج سے کم ہو تو تنفس اور آکسیجن کی پرابلم ہو جائے، اگر رینج سے زیادہ ہو تو طوفان کی پرابلم ہو جائے۔ اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے۔ قرآن مجید میں نشر الریاح، نشر الریاح برحمتہ، اس نے ہوا کو منتشر کیا ہے اپنی رحمت سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہوا کو صرف چھوڑ دیا ہے، ہوا کے ایک ایک انچ اور ایک مکعب کے اوپر، ہوا کے اوپر پروردگار عالم نے ایک انجینئرنگ، ایک سسٹم رکھا ہے کہ کتنی ہوا ضروری ہے۔ اور جہاں فرمایا کہ پروردگار عالم زمین اور آسمان کو حمل کرتا ہے، یہاں کے اوپر زمین کو فرمایا کہ ہم نے ہوا کے ذریعے سے حضرت سلیمان کو حمل کیا۔ ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ خدا صرف یہ نہیں کہتا کہ سلیمان کو ہوا کے دوش پہ سوار کیے تھے، بتایا کہ ہوا میں اتنی طاقت و پاور ہے کہ ہوا کی دوش پر رہ کے بھاری سے بھاری، سنگین سے سنگین ویپنز کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہم ٹائروں میں ہوا بھرتے ہیں، کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ یہ ہوا کہاں سے خرید کے لاتے ہیں؟ 10 20 25 ڈگری کی ہوا ٹائروں میں پڑ جاتی ہے، ہمارا پورا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ کون سوار کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں سوار کیا ہے۔ ہم سواری سے گھوڑا، سواری سے گاڑی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس ہوا کے دوش پر آج ہماری ٹیکنالوجی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے؟ یہ اسی پروردگار عالم کا کرم ہے۔ مسخر الریاح، ہواؤں کو ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ بس خدا مالک ملک ہے، کشتیوں کو جاری کرنے والا ہے، مسخر الریاح ہے، ہواؤں کی تسخیر کرنے والا ہے۔ فالق الاصباح، فلق کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنے کے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں اس خدا کی جانب پناہ لیتا ہوں کہ جو رب فلق ہے، یعنی ہر اندھیرے کے اندر نور اور روشنی کی امید کی پاؤ پھاڑتا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو اندھیری راتوں سے پھاڑ کے لانے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن یہاں لفاظی کر رہا ہے یا قرآن شاید معاذ اللہ کو شعر پڑھ رہا ہے۔ فلق الاصباح، آج جائیے اہل علم سے پوچھئے، اہل ٹیکنالوجی سے پوچھئے، اہل سائنس سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورج زمین و آسمان کے اوپر کہ جب دن کا ذکر ہوتا ہے، رات کا ذکر کہتا ہے کہ واللیل، رات دن کے پیچھے ہے، وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا، يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، یعنی دن کے پیچھے رات بھاگ رہی ہے۔
آج آسمان پہ آپ جا کے دیکھیں تو جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو سسٹم ہے، ایک سفید سسٹم ہے، ایک بلیک سسٹم ہے۔ بلیک سسٹم جو ہے وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، رات ہے۔ جو وائٹ سسٹم ہماری دنیا کے اوپر ہے وہ دن ہے، اور اتنی تیزی سے وہ کالا سسٹم اس سفید سسٹم کو نگلے لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیزی سے کوئی سیاہی سفیدی کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے یا نگل رہی ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے کہا وَاللَّيْلُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، رات دن کو نگلے لے رہی ہے۔ اس زمانے میں سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل تھا، آج تو سمجھنا آسان ہو گیا کہ کل انسان جب فضا کی دوش پہ جائے گا اور وہاں سے صبح اور شام کا منظر دیکھے گا، تب یہ کہے گا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ رات میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، دن کے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ فالق الاصباح۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے، امام علیہ السلام نے یہاں خدا کی ایک خاص صفت میں کیوں قرار دیا ہے فلاق یا پھاڑنے والا، ایجاد کرنے والا؟ وجہ یہ ہے کہ پورا ہمارا پلینٹ جو ہے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ جو سورج ہے، یہ سورج ہمارے اختیار میں قرار دیا ہے، وَإِلَّا ہر ایک سیکنڈ کے اندر ہماری پوری گلیکسی کروڑوں اربوں میل ایک جست میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی جس خلائے بسیط میں ہم تیر رہے ہیں، اس کے اندر جو فضا ہے، جو اسپیس ہے، اس اسپیس میں ہمارا پورا عالم ایک جست میں کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، جس کو حرکت جوہریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود سورج اپنی جگہ پر ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے بنائے گئے مدار پر، رینج پر جاری ہے۔ ذالک تقدیر، یہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا قانون و فیصلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مصری منجم نے عرض کی کہ کیسے پتا چلے کہ خدا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر خدا نہ ہوتا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَانِ يَذْهَبَانِ فَلَا يَرْجَعَ يَرَاجِعَانِ فَلَا يَذْهَبَا، اگر سورج چاند خدا نہ ہوتا تو یہ سورج جاتے تو دوسرے دن پلٹ کے نہ آتے، اور اگر آ گئے ہیں تو دوبارہ نہ جاتے، لیکن معین وقت پر چلے جاتے ہیں، معین وقت پر لوٹ کے آتے ہیں۔ فَعَلِمْنَا أَنَّا لَهَا مُسَخِّرٌ وَمُدَبِّرٌ وَصَانِعٌ، ہم جان گئے کہ کوئی ہے جو اس کے اوپر موجود ہے، جو اس سورج کے اوپر اپنی حکومت اور اپنا قانون چلاتا ہے۔ فالق الاصباح، یہ کہ یہ صبح بھی معجزہ پروردگار ہے۔ صبح کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے حرکت کی، سورج اور چاند نے بھی حرکت کی، اور اس موومنٹ کے نتیجے میں چاند سورج سے دور ہوا، زمین سورج کے قریب ہوئی، اور یہ تاریکی چھٹی اور صبح نمودار ہوئی۔ جس صبح کو ہم آسان سمجھتے ہیں، اسے انجام دینے کے لیے پورا پلینٹ ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی جو ہر صبح ہمارے لیے ہوتی ہے، یہ نعمت الہی ہے، رحمت پروردگار ہے۔ لہذا فرمایا الحمدللہ لفالق الاصباح، اس خدا کی حمد و ستائش جو اصباح یعنی صبح کی پاؤ اور چمک کو اندھیرے کے درمیان سے پھاڑنے والا ہے۔ دیان الدین، اور تیسرا جملہ جو فرمایا کہ جو صبح کا نمودار کرنے والا ہے، اب ایک قدم میں دوسرے قدم میں آخرت میں پہنچ گئے، اور اس دن کا حکم فرما و فرما روا ہے جس دن فیصلہ اور قضا ہوگی، جس دن قضاوت کی جائے گی، ججمنٹ ہوگا، اس دن کا وہ حکم فرما ہے۔ ایسے خدا کے سامنے انسان اگر سر نہ جھکائے، اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کی بارگاہ میں خضوع و خشوع نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہوتا کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کیوں کر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اللہ نے ہم کو ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ جب تمام موجودات مسخرہ جن کو خدا نے ہمارے اختیار میں قرار دیا ہے، وہ سب ہمارے اختیار میں ہیں، تو ہم خدا کے اختیار میں کیوں نہ ہوں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے، انت کما احب، جیسا خدا مجھے چاہیے تھا
ویسا تو ہے، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو بننا چاہتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن شروع کرنا ہے تو ایک دو منٹ دینا ان کو۔ My side,